الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن میں جہاں پر بھی یا ایھا الذین آمنوا کا ذکر کرتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر وہ انسان جس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، جو ایمان والا ہے، وہ متوجہ ہو جائے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے مخاطب ہیں اور ہمیں کیا فرما رہے ہیں کہ کوئی خاص بات آنے والی ہے تو ذرا متوجہ ہو جائے، اٹینشن ہو جائیں۔ اگلی بات کیا فرمائی؟ کتب علیکم الصیام۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کیا فرما رہا ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اب یہ حکم کون دے رہا ہے؟ جس نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ کتب علیکم الصیام، کہ روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں۔ یہ روزوں کی جو فرضیت ہے، یہ فرضیت وہ ذات بتا رہی ہے ہمیں جس نے ہمیں رزق دیا، جس نے ہمیں دنیا میں بھیجا۔ وہی اللہ، وہی رب ہمیں کہہ رہا ہے کہ یہ جو روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں وہ اللہ کی طرف سے فرض کیے گئے ہیں۔ پھر اگلی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرمائے؟ کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزے جو تم پر فرض کیے گئے ہیں تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ اب روزہ پہلی امتوں پر بھی کیوں فرض کیا گیا؟ کیونکہ روزہ جو ہے تزکیہ نفس کے لیے بہت اہم عبادت ہے، اس لیے پچھلی امتوں پر بھی فرض ہوا تھا اور یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پر بھی فرض ہوا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ پچھلی امتوں پر بھی اسی نے فرض کیا تھا اور تم پہ بھی اللہ نے ہی فرض کیا ہے۔ اب کوئی بھی چیز ہم دنیا میں کرتے ہیں اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے، اس کا کوئی آبجیکٹو ہوتا ہے، اس سے ہم کچھ نہ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ روزے کا حکم دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور اس کو فرض کیا، اس کا بھی کوئی مقصد ہوگا۔ میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں۔ دنیا میں ہم اگر کوئی بھی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں، ڈگری لینا چاہتے ہیں، تو اس کا مقصد ہے اچھی ڈگری کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ اچھی جاب مل جائے گی، اچھی جاب ملے گی، اچھی سیلری ہوگی، اچھی سیلری ہوگی تو اچھا لیونگ سٹینڈرڈ ہوگا۔ تو اینڈ آبجیکٹو کیا ہے کہ ایک اچھی زندگی اور ایک اچھی نوکری یا اچھا بزنس، اس لیے ہم پڑھائی کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے کہ یہ جو روزے فرض کیے گئے ہیں اس کا کوئی مقصد ہے، یہ ایسے ہی نہیں فرض کیے گئے، اس کا اینڈ آبجیکٹو کیا ہے، اچیومنٹ کیا ہے، ہم نے حاصل کیا کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، اس کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ تم لوگ تقوی اختیار کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو روزے فرض کیے ہیں، روزہ فرض کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم نے صرف بھوکے رہنا ہے، یا اللہ تعالیٰ ہمیں پیاسا رکھنا چاہتا ہے، یا معاذ اللہ کے خزانوں میں کوئی رزق کی کمی ہوگی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا بھی 1 مہینے کے لیے میں ذرا رزق نہیں دوں گا تمہیں تو تم لوگ جو ہے نا رزق نہیں کھاؤ۔ مقصد کیا ہے؟ نہ اللہ کو ہماری بھوک چاہیے، نہ اللہ کو ہماری پیاس چاہیے، بلکہ کس لیے ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب جو اینڈ آبجیکٹو تقوی ہے، اس تقوی کا بھی مقصد ہے کہ اس سے فائدہ کیا حاصل ہوگا۔ تو اس تقوی کا مقصد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت ساری جگہ پہ بتایا کہ اس کے فائدے کیا ہیں، لیکن ایک فائدہ دنیا میں کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو شخص بھی تقوی اختیار کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسے شخص کو رزق بھی ایسی جگہ سے دے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو جہاں دنیا میں تقوی کے اور بہت سارے فائدے ہیں، یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تقوی والے انسان کو، متقی انسان کی زندگی کو سکون میں بدل دیتا ہے، اس کے رزق میں برکت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رزق ایسی جگہ سے دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ دنیا کا فائدہ ہے، اور اسی تقوی کا فائدہ آخرت میں بھی ہے۔ آخرت میں فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ پر جنت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، جنت کی جو ہے وہ ڈسکرپشن دیتے ہوئے فرمایا ارضها السماوات والارض، کہ جنت کیا ہے، اس کی وسعت کتنی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی وسعت زمین اور آسمان کی وسعت کے برابر ہے۔ اعدت للمتقین، اور وہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو لعلکم تتقون میں کیا لفظ ہے؟ تقوی۔ ومن یتق اللہ میں کیا لفظ ہے؟ تقوی۔ اور اعدت للمتقین میں کیا لفظ ہے؟ تقوی۔ تو تقوی کا جو اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جب تم تقوی اختیار کرو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے لیے دنیا بھی بہتر ہوگی، تمہاری ہی آخرت بھی بہتر ہوگی۔
تقوی کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہمارے تقوی سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ ہمارا ہی فائدہ ہے. تو یہ اصل آبجیکٹیو ہے رمضان کا کہ ہم نے اس رمضان کو اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ آپ رمضان از اکول ٹو تقوی، کیونکہ یہ آبجیکٹیو اگر سامنے ہوگا تو تبھی ہم اس رمضان کے فائدے اور برکات حاصل کر سکیں گے، ورنہ صرف بھوکے پیاسے رہنے سے وقت تو گزر جائے گا لیکن جو مین آبجیکٹیو ہے وہ اچیو نہیں ہوگا. اب ہم لوگ جب دنیا میں کوئی بھی چیز کرنے لگتے ہیں تو ہمارا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ عمل کریں گے تو ہمیں اس کے فائدہ تو بتائیں کیا ہوگا. جس طرح میں نے بولا کہ ڈگری حاصل کریں گے تو فائدہ کیا ہے، اچھی جاب ملے گی. اور اگر بتا دیا جائے کہ جاب ملے گی تو پہلا سوال کیا کرتے ہیں، پہلے سیلری بتاؤ، سیلری کیا ہوگی، اچھی ہوگی تو کریں گے، نہیں ہوگی تو نہیں کریں گے. جب آپ کسی کو بتاتے ہیں بھائی سیلری اتنی ہوگی، ہاؤسنگ بھی ملے گی، میڈیکل بھی ملے گا، یہ فیسلٹیز ملیں گی، تو انسان کہتا ہے ٹھیک ہے اس جاب میں کوئی فائدہ ہے اس لیے میں جاب کروں گا. اسی طریقے سے بزنس کرنے کی بات ہوتی ہے کہ بھئی یہاں پہ آپ انویسٹ کر دیں، تو پہلا سوال کیا ہوتا ہے کہ انویسٹ کروں گا لیکن مجھے بتائیں پروفٹ کتنا ہوگا. اگر اس انویسٹمنٹ میں پروفٹ ہوتا ہے انسان اس میں انویسٹ کر دیتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم روزہ رکھیں کیوں، ہمیں فائدہ کیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں روزہ رکھنے کے فائدے بتائے کہ کیا کیا فائدے انسان کو ملتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ایک حدیث میں آتا ہے، بخاری و مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا ہر عمل اس کے اپنے لیے ہے، لیکن روزے کے بارے میں آپ کیا فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کا اجر کتنا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نیکی کا اجر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک دیتا ہے، 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک. اب یہ اجر تو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا. کوئی بھی نیکی کی اخلاص پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جس کا اخلاص جتنا زیادہ ہوگا اس کے حساب سے اس کو اجر مل جائے گا، لیکن 700 تک کا فگر موجود ہے. لیکن جب روزے کی جزا کی باری آئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی فگر نہیں بتائی، کوئی فگر نہیں بتائی کہ بھی کتنا ہوگا. تو 700 کے اندر ہوتا تو یہ بھی شاید اسی میں آ جاتا کیٹیگری میں، لیکن اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کا اجر 700 گنا سے بھی زیادہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، تبھی اللہ تعالیٰ نے اس میں نہیں ڈالا، ورنہ اس کو بھی ادھر ہی ڈال دیا جاتا کہ 700 ملے گا. تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ میں بہت زیادہ عطا فرمائے گا. اور اس کا اجر مخفی کیوں رکھا، باقی عبادات کا کیوں نہیں رکھا؟ کیونکہ باقی عبادات ظاہری ہیں. جب کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو آپ اس کو دیکھ کے کہہ سکتے ہیں نماز پڑھ رہا ہے. اگر کوئی بیٹھا ذکر کر رہا ہے تسبیح سے تو آپ دیکھ کے کہہ سکتے ہیں ذکر کر رہا ہے. لیکن کسی کو دیکھ کے آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ روزے کی حالت میں ہے کہ نہیں ہے. آج اس رمضان میں بھی ہے، ہر رمضان میں ہوتا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھتے لیکن چلتے پھرتے آفیسز کے اندر، مارکیٹ کے اندر، فیملیز کے اندر آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کس کا روزہ ہے کس کا روزہ نہیں ہے. تو یہ چونکہ عبادت مخفی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اجر کو بھی مخفی رکھا کہ میں اپنی ذات سے اس کا اجر عطا فرماؤں گا. اب اگر دنیا میں ایک انسان کے عام روٹین میں جو ہے دیکھا جائے تو انسان کے اگر منہ سے اسمیل آئے تو اس کو عیب سمجھا جاتا ہے، اس کو عیب سمجھا جاتا ہے، اس کو کراہت کی بات سمجھا جاتا ہے. اب آپ سوچئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے. ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک روزے دار کے منہ کی بو کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ محبوب ہے. جو چیز ہمارے نزدیک کراہت کا باعث ہے، جو چیز ہمارے نزدیک ایک نیگیٹو ہے کسی انسان کے اندر، لیکن چونکہ وہ روزے کی وجہ سے ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کی رضا کے لیے وہ عمل کیا جا رہا ہے، تو جس چیز کی ہمارے یہاں کوئی ویلیو نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھی قیمت لگا رہا ہے کہ اللہ کو کستوری کی خوشبو سے زیادہ محبوب ہے. آپ سوچئے کہ روزے دار کا پورا وجود اللہ کو کتنا اچھا لگتا ہوگا. جو چیز عیب دار چیز ہے اس کی اتنی ویلیو ہے تو پورا وجود کتنا اللہ کو محبوب ہوتا ہوگا روزے دار کا. اس کا ایک ایک عمل جو روزے کی حالت میں وہ کرتا ہے اس کی کیا ویلیو ہوگی اللہ کے نزدیک. تو یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پہ خاص کرم کیا کہ ہماری اس چیز کا بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. پہلی خوشی کب ہے کہ جب وہ سارا دن روزے کی حالت میں ہوتا ہے، اسپیشلی آج کل چونکہ گرمی کے روزے ہیں اور روزہ بھی لمبا ہوتا ہے، اور اس حالت میں کوئی شخص محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، تو گرمی کے روزے میں پیاس زیادہ لگتی ہے، بھوک کم ہوتی ہے. تو سارے دن کی محنت کے بعد، کوشش کے بعد، جدوجہد کے بعد، مشقت کے بعد جب وہ افطاری کے وقت اس کو ٹھنڈا پانی ملتا ہے یا ٹھنڈا شربت ملتا ہے تو اس وقت اس کو ایک خوشی ملتی ہے، اس کو ایک راحت ملتی ہے، اس کو ایک سکون ملتا ہے. تو پہلی خوشی کیا ہے؟ افطاری کے وقت اس کو ملتی ہے. دوسری خوشی کب ہوگی؟
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہی روزے دار قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو دوسری خوشی اس وقت ہوگی اللہ اس کو خوش کر دے گا اس کے روزے کے اجر کی وجہ سے. تو دنیا میں بھی خوشی ملے گی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی خوشی ملے گی. ایک اور حدیث میں آتا ہے، اس حدیث پہ جانے سے پہلے بلکہ میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، انشاءاللہ سے بات سمجھے گی. ہم لوگوں نے اکثر ٹریول کرتے ہیں اور اب کبھی آپ نے کوئی ایسا سفر کیا ہو جو بہت لمبا سفر ہو، جس میں بہت زیادہ تھکن ہو، اور اس سفر کے آخر میں انسان کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ بس کون سا وقت ہوگا کہ یہ سفر ختم ہو اور میں اپنی منزل کو پہنچوں. میرے ساتھ ایک ایسا ہو، میں نے خیر ایک ایسا سفر کیا تو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. میں آفیشیل ٹرپ کے سلسلے میں گیا تھا، اسلام آباد سے استنبول پہنچا، استنبول سے 4 گھنٹے کی ڈرائیو تھی ہوٹل پہ، پھر ہوٹل پہنچے، پھر ایک دن وہاں پہ اسٹے کیا، پھر 4 گھنٹے کی ڈرائیو واپس لی، پھر استنبول ایئرپورٹ پہ آیا، پھر وہاں سے لاس اینجلس، پھر ایک دن لاس اینجلس میں گزرا، پھر سین فرانسسکو، پھر وہاں سے نیو یارک. اب نیو یارک سے جب میں نے واشنگٹن ڈی سی جانا تھا تو اس وقت تک میری یہ سارا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں 3 دن یا 4 دن کے اندر یہ سارا سفر تھا. اس وقت تک میری حالت اتنی بری ہو چکی تھی نیند سے، تھکن سے. جب میں نیو یارک ایئرپورٹ پہ پہنچا تو وہاں پہنچ کے پتہ لگا کہ فلائٹ ڈیلے ہے، اور اس وقت اب میں ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوا ہوں اور باقی لوگ جو ہیں وہ سب کی فلائٹس کال ہو رہی ہیں، اور جو جس جگہ پہ جا رہے ہیں سب اپنی اپنی فلائٹس میں بیٹھ رہے ہیں. تو ایک حسرت بھری نگاہ سے سب کو دیکھ رہا تھا کہ کاش اسی میں سے کوئی میری فلائٹ ہوتی، میں بھی چلا جاتا اور اپنی منزل پہ پہنچ جاتا. ایک سفر ہے جو ہم سب نے طے کرنا ہے، وہ ہے موت کے بعد کا سفر. جب موت آئے گی اس کے بعد قبر میں چلے جائیں گے. قبر میں کتنا عرصہ رہیں گے واللہ علم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ قیامت قائم کرے گا، قیامت قائم ہوگی، قبروں سے اٹھایا جائے گا. قبروں سے اٹھا کے لوگ جو ہیں وہ میدان محشر کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے. کوئی پیدل جائیں گے، کوئی سواری پر ہوں گے، کوئی منہ کے بل چل رہے ہوں گے. اب اتنا بڑا سفر کرتے کرتے ایک خوف و حیبت کا عالم ہوگا. کسی کو کوئی ایک سفر ہوتا ہے خوشی کے ساتھ جو کر رہا ہوتا ہے، اور ایک سفر جو ہوتا ہے جس میں خوف اور حیبت کا عالم ہو، وہ بڑا اذیت ناک ہوتا ہے، وہ اور بھی مشکل ہوتا ہے. اب وہ آخرت کا سفر طے کرتے کرتے سارے میدان محشر میں پہنچ جائیں گے. اب اس وقت ہر انسان کی یہی خواہش ہوگی کہ سب سے پہلے میرا حساب کتاب ہو جائے اور اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کر کے کسی طرح جنت میں داخل کر دے. اب سارے میدان محشر میں کھڑے ہوئے ہوں گے تو ایک اعلان کیا جائے گا، روزے دار کدھر ہیں؟ جو روزے دار ہیں وہ آگے آ جائیں. حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو میں، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اب روزے دار جب آگے بلایا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جنت کے جو دروازے ہیں ان میں سے ایک دروازہ ہے باب الریان. باب الریان یہ وہ دروازہ ہے جس میں سے صرف اور صرف روزے دار داخل ہوں گے. تو اس خوف کے عالم میں جب قیامت کے دن ہم سب کھڑے ہوں گے میدان محشر میں، تو جب روزے داروں کو بلایا جائے گا، روزے دار آگے آئیں گے، اس جنت کے اس دروازے سے اندر چلے جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اس دروازے سے صرف اور صرف روزے دار جائیں گے، ان کے علاوہ کوئی بھی داخل نہیں ہوگا. جب سارے روزے دار اندر چلے جائیں گے اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا. تو یہ بھی وہ کن لوگوں کے لیے ہے کہ اس خوف کی کیفیت میں بھی روزے داروں کو بلایا جا کے آگے بڑھیں اور آ کے جنت میں داخل ہو جائیں. تو اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص بھی روزہ رکھتا ہے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس شخص کے پچھلے سال کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے رمضان المبارک کے، پچھلے رمضان سے لے کے اس رمضان کے درمیان جتنے گناہ اس نے کیے ہوتے ہیں اس کے سارے معاف کر دیے جاتے ہیں. یہ گناہ وہ ہیں جو صغیرہ گناہ ہیں، اور کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ لازمی شرط ہے. لیکن اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو ہماری زندگی میں بھی روزانہ کتنے ہی ایسے گناہ ہیں جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ چل رہے ہوتے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا انعام اور بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ کسی شخص کے پچھلے پورے سال کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے. تو یہ بھی رمضان المبارک میں کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو روزہ دار ہیں، جو روزہ رکھنے والے ہیں. اسی طریقے سے جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. اس میں ہمارے لیے کیا اپرچونٹی ہے؟ عام روٹین میں اگر آپ سوچیں کہ اگر آپ کا کسی کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے اور آپ اکیلے ہیں اور آپ کے سامنے 2 بندے ہیں تو وہ مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ 2 جو ہیں وہ ظاہر ہے وہ بھاری ہیں اور ایک ایک کے اوپر بھاری ہوتے ہیں. لیکن اگر 1 to 1 ہو، آپ اکیلے ہیں اور دوسرا اکیلا ہے، تو پھر ایک مقابلہ ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے چلو اب ہم مقابلہ کر سکتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں کیا فرمایا قرآن کی آیت میں لعلکم تتقون، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو.
اب اس تقوی کے آبجیکٹو کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں ساری اپرچونٹیز کرتا ہے. ایسے لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ مل کے ہمیں راستے بتا رہا ہے کہ دیکھو تمہیں تقوی تک لے جانے کے لیے میں آسانیاں پیش کرتا ہوں. اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ عام روٹین میں تقوی تک پہنچنے کے لیے انسان کو دو چیزیں رکاوٹیں ہوتی ہیں, ایک انسان کا نفس اور دوسرا شیطان. اب جب سامنے دو کے ساتھ مقابلہ, ہم نے نفس سے بھی مقابلہ کرنا ہے اور شیطان سے بھی مقابلہ کرنا ہے, تو اس وقت مشکل ہوتا ہے. رمضان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کرتے ہیں کہ شیطان کو قید کر دیا. اب ایک دشمن کو تو اللہ نے ہٹا کے سائڈ پہ کر دیا, اب پیچھے رہ گئے ہم اور ہمارا نفس. تو اس میں ہمارے لیے متقی بننا, تقوی حاصل کرنا, اپنے ایمان کو مضبوط کرنا زیادہ آسان ہے ایز کمپیئر ٹو غیر رمضان میں. رمضان کے علاوہ جو دن ہوتے ہیں اس میں شیطان سے بھی مقابلہ کرنا ہوتا ہے, نفس سے بھی مقابلہ کرنا ہوتا ہے, لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کو تو بند کر دیا. ایک دشمن اللہ نے سنبھال لیا کہ بھائی میں نے سنبھال لیا, ایک اب رہ گیا تمہارا نفس, اس پہ محنت کر لو, اس کو قابو میں لے آؤ, تو انشاءاللہ یہ تمہارے آگے آنے والے دنوں کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند ہوگا. تو یہ ایک اچھا موقع ہے کہ ان 30 دنوں میں زیادہ سے زیادہ ایمان پہ محنت کی جائے, ایمان کو مضبوط کیا جائے, تاکہ جب رمضان کا مہینہ ختم ہو اور ہم باقی سال میں آگے جائیں تو ہم گناہوں سے بچ سکیں, ہم گناہوں سے مقابلہ کر سکیں اور ہم اپنے ایمان پہ قائم رہ سکیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن روزہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش کرے گا. روزہ بھی سفارش کرے گا اور قرآن بھی سفارش کرے گا. روزہ کیا کہے گا کہ یا اللہ میں نے تیرے بندے کو سارا دن کھانے اور پینے سے روکے رکھا, تو تو اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما. اور قرآن کیا کہے گا کہ یا اللہ میں نے تیرے بندے کو رات کو سونے سے روکے رکھا, تو اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کی سفارش کو قبول کیا جائے گا, ان دونوں کی سفارش کو قبول کر لیا جائے گا. تو روزہ قیامت کے دن ہمارے حق میں سفارش کرے گا. اور پھر وہی بات ہے کہ قیامت کے دن انسان کے لیے جتنی بھی ایسی اپرچونٹیز ہوں کہ وہ اس کی نجات کا باعث بن جائے وہ ہمارے لیے بہتر ہے, تو قیامت کے دن روزہ جو ہے ہمارے لیے سفارش بھی کرے گا. لیکن یہ بھی کن کے لیے؟ جو روزے دار ہوں گے. ایک اور حدیث میں آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو رمضان المبارک کے اعتبار سے 5 انعامات دیے ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں دیے. پہلا انعام کیا دیا کہ جو روزے دار ہوتا ہے اس کے منہ کی بو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کستوری کی خوشبو سے زیادہ محبوب ہے. یہ پہلا انعام ہے جو پہلی امتوں کو نہیں دیا تھا. دوسرا انعام کیا فرمایا کہ روزے دار کے لیے افطاری کے وقت تک مچھلیاں بھی مغفرت کی دعا کرتی رہتی ہیں. یہ دوسرا انعام ہے اس امت کے لیے. تیسرا انعام کیا فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی شیاطین کو جکڑ دیتا ہے, شیاطین کو جکڑ دیتا ہے, جو کہ پہلی امتوں کے ساتھ نہیں ہوتا تھا. چوتھا انعام اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنت کو حکم دیتا ہے کہ تو میرے بندوں کے لیے مزین ہو جا. جو روزے دار ہوتے ہیں ان کے لیے حکم دیتا ہے کہ جنت کو کہ ان بندوں کے لیے مزین ہو جا, کیونکہ یہ مشقت کر کے آئیں گے, محنت کر کے آئیں گے, بھوکے پیاسے, میری رضا کی خاطر انہوں نے یہ سب کچھ کیا, تو جنت کو حکم دیتا ہے کہ مزین ہو جا تاکہ یہ تیرے اندر آ کے آرام اور سکون سے رہ سکے. اور پانچواں انعام کیا ہے کہ جب رمضان المبارک کی آخری رات ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی بخشش کر دیتا ہے, معاف ہو گئے, بخشش ہوگی. یہ 5 انعام ہیں جو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اس امت کے لیے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پہلے امتوں کے لیے نہیں تھے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف خاص انعام ہے. اور اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ وقت کتنا, یہ بہت تھوڑا سا وقت ہے. اسی آیت میں آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, ایامن معدودہ, کہ یہ بہت تھوڑے سے دن ہیں, تاکہ پہلے ہی اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو تم 1 سال پورا جو گزار رہے ہو تم نے اپنی مرضی سے گزارا ہے, کھایا پیا, اپنی خواہش نفس پوری کی اپنی مرضی سے, لیکن یہ 30 دن ہیں, ان کو تم میرے حساب سے گزار لو گے تو انشاءاللہ تمہارے باقی دنوں میں بھی آسانی ہوگی. اب اگر اس کو اگر دیکھا جائے تو پورے سال میں تقریباً 365 دن ہوتے ہیں, 365 دن ہوتے ہیں, اور رمضان کے کتنے ہوتے ہیں, یا 29 ہوتے ہیں یا 30 ہوتے ہیں. اگر 30 بھی لے لیں تو یہ 365 کے مقابلے میں صرف 8% بنتا ہے, 8% وقت. آپ سوچئے کہ یہ 8% وقت اگر ہم نے صحیح طریقے سے لگا لیا تو انشاءاللہ آنے والا جو 92% ہے, 92% ہے, وہ ہمارے لیے بہتر ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا کہ بہت تھوڑے سے دن ہیں, اس تھوڑے سے وقت کو تم اللہ کی رضا کے لیے لگا دو,
تقوی حاصل کرنے میں لگا دو تاکہ تمہاری آگے آنے والی زندگی میں بھی یہ تمہارے کام آئے گا۔ اور ویسے بھی اس رمضان کے موقع پہ چونکہ عام طور پہ آپ دیکھیں کہ جو شخص نماز نہیں بھی پڑھتا وہ بھی کوشش کرتا ہے کہ نماز پڑھ لے، جو قرآن نہیں پڑھتا وہ بھی کوشش کرتا ہے قرآن پڑھ لے، تو چونکہ فضا میں ہی ایک ایسا ماحول ہوتا ہے، ایک اللہ کی رحمت ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں، تو یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ جب کوئی عمل کرنا چاہتا ہے وہ آسان ہو جاتا ہے، اور جو بھی عمل اس میں کیا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پھر قائم رکھیں تو انسان کی تبدیلی کا ایک بہت بڑا ذریعہ بنتا ہے۔ اکثر ہی کتنے ہی لوگ ایسے کیسز سننے میں آتے ہیں کہ انہوں نے توبہ کی اور رمضان کا مہینہ تھا اور رمضان میں توبہ کی اور پھر باقی ساری زندگی ٹھیک رہی، کیونکہ رمضان کے مہینے میں اعمال کرنا آسان ہوتا ہے۔ تو ہمارا مقصد کیا ہے؟ پہلی چیز ٹارگٹ اپنا ہم نے کلیئر رکھنا ہے، حاصل کیا کرنا ہے؟ تقوی پہ فوکس کرنا ہے۔ اگر تقوی حاصل نہیں ہو رہا، کوئی شخص یہ کہے کہ میں صبح سحری تو کروں گا اور اس کے بعد افطار بھی کروں گا، لیکن اس کے درمیان جو ہے نہ میں نماز پڑھوں گا، نہ میں قرآن پڑھوں گا، نہ میں برے کاموں سے روکوں گا، تو ایسے روزے کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دنیا کا بھی قانون نہیں ہے۔ کوئی شخص یہ کہے کہ میں MBA کی ڈگری حاصل کرنا چاہتا ہوں لیکن میں صرف جا کے اٹینڈنس لگاؤں گا، نہ میں ایگزامز دوں گا، نہ میں جو کلاس میں پڑھایا جا رہا ہے اس پہ فوکس کروں گا، نہ میں کوئز کلیئر کروں گا، لیکن مجھے آپ ڈگری دے دیں، تو ڈگری ملے گی؟ اس کو نہیں ملے گی۔ اسی طریقے سے حاصل ہم نے کیا کرنا ہے؟ تقوی۔ تو تقوی حاصل کرنے کے لیے صرف حاضری نہیں لگانی کہ صبح آپ سحری پہ اٹھے اور افطار کر لی، بیچ میں کچھ نہیں کیا۔ تقوی حاصل کرنے کے لیے ہمیں وہ سارے اعمال کرنے ہوں گے جن کا حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا کہا، اور ان چیزوں سے رکنا ہوگا جن سے رکنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکنے کا بولا۔ اور ان چیزوں کے بارے میں انشاءاللہ ہم آگے آنے والے اس میں بات بھی کریں کہ ہم نے اب رمضان میں کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو کرنا ہے اور کون کون سی ایسی چیزیں جن سے رکنا ہے، تاکہ ہم اپنا اصل آبجیکٹو، اصل ہدف جو ہے وہ تقوی کو حاصل کر لیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کے برکتیں عطا فرمائے، اس کا جو حق ہے اس کے مطابق ہمیں اس رمضان کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پچھلے رمضان سے اس رمضان کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے، اور ہر اس چیز سے رکنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے۔ بارک اللہ علیہ ولکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔